اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ نشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میری بہت ہی معزز بہنوں، راہ حق کی بہترین ساتھیوں، آپ تمام کو عید مبارک۔ عید کی ساری خوشیاں، رمضان کی ساری خوشیاں، رحمتیں و برکتیں آپ سب کو مبارک ہوں۔ آج جمعہ ہے، پہلا عید کا، رمضان کے بعد عید کے بعد پہلا جو ہے جمعہ ہے۔ آپ سب کو اللہ تعالیٰ خوشیاں مبارک کرے۔ حالات اور وقت کے جو وہ ہیں گردش ایام ہے، اس سے آپ سب کو محفوظ رکھے، آپ کے بچوں کو محفوظ رکھے، آپ کو گھروں کو محفوظ رکھے، ہر چیز کو محفوظ کر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو، تم فرما بردار ہو۔ آج جو ہے رمضان کے بعد عید کے بعد کا آج چوتھا دن ہے، تو یہ سمجھ میں آیا صفیہ کے اور کہ عید کے اس پر ایک عنوان رکھا جائے۔ ہمیشہ جو ہے پروگرام ہوتے تھے، ہم سب بہنیں مل کے آتی تھیں، بیٹھتی تھیں، اور سارے عید کا جو خوشیاں ہیں ہم ایک دوسرے سے شیئر کرتے تھے، اور 2-3 گھنٹہ ایک ساتھ میں محفلیں جمتی تھیں، اور پھر اس کے بعد ہم اپنی ہنسی خوشی اپنے گھروں کو شیریں کھا کر ہم اپنے گھروں کو واپس ہوتے تھے، اور کچھ دیر تک اسی خوشی میں مسرور ہوا کرتے تھے۔ لیکن بہرحال ہمارے ملک کے یا دنیا کے، پوری دنیا کے حالات اس طرح سے نہیں ہے کہ ہم مل کر بیٹھیں اور ایک دوسرے سے خوشی کو شیئر کریں، تو لہٰذا عید کی خوشی، عید کا پیغام کیا ہے، اور عید کی خوشی کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو ہے وہ کی ہے، سنت قرار دی ہے، تو ہم اس پر تھوڑا غور کریں گے، اس کو سنیں گے، سمجھیں گے۔ جو ہمارے یہاں تھوڑی سی خرافات اور بدعت تہواروں کو لے کر آ گئی ہے، وہ اس کو ہم دور کریں گے اس کی روشنی میں، اور اللہ تعالیٰ عید جو ہے، عید و سعید کا ایک مبارک دن ہمارے اوپر ایک رحمت کا فیضان جو کیا ہے، اس سے ہمیں کیا فائدہ لینا چاہیے، کیا سبق حاصل کرنا چاہیے، وہ آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہمارا بھولا ہوا سبق جو ہے پھر سے ہمیں یاد آ جائے۔ چونکہ دنیا میں جتنے بھی تہوار منائے جاتے ہیں، وہ کسی بزرگ، کسی بہت عظیم ہستی کی حیات پر یا اس کی موت پر، حیات پر منائے جاتے ہیں، یا کوئی قومی دن اتنا بڑا ہوتا ہے جس کی یاد میں وہ جو ہے اس کو مناتے ہیں۔ لیکن اسلام کے پیش نظر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رمضان کا مبارک مہینے کے بعد عید کا ایک دن مقرر کیا۔ شکرانے کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ جو انعام کرتا ہے اپنے بندوں پر، اور بندہ جو خوشی مناتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے شادمانی و مسرت کا جو دن مخصوص ہے، یہ جو ہے تمام انسانیت پر اللہ تعالیٰ یہ انعام کا دن اس کو قرار دیتا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ تمام دنیا انسانیت پر قوم و ملت کے چند خاص تہوار، جشن، اظہار مسرت اور شادمانی کے مخصوص دن ہوتے ہیں، جن میں اس قوم کے افراد، ان لوگوں کے جو افراد ہیں، رسم و روایات کے مطابق اپنی قلبی مسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ عید یا مسرت و شادمانی کے تہوار کا مخصوص دن، اس میں خاص اظہار مسرت گویا انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ انسانی فطرت کسی ایک بڑے کام کو سر کر لینے کے بعد، کسی ایک جو ہے عظیم ہستی کے زمین پر آنے کے بعد، اس دن کو کی یاد میں وہ خوشیاں مناتی ہے۔ چنانچہ الہامی جو وہ ہے، غیر الہامی تمام مذاہب میں حیات انسانی کے آغاز سے آج تک ہر مذہب و ملت میں یہ مسرت تہوار کا تصور آج تک موجود ہے۔ روئے زمین پر جب سے انسانیت آباد ہے، یہ تصور اس کے اندر موجود ہے کہ کوئی مسرت کا دن ہو جو منایا جائے، اور جو ہے قومی انداز میں منایا جائے، اجتماعیت کے ساتھ منایا جائے۔ مذہبی تہوار اور مذہب کی مخصوص روایت کی جو ترجمانی کرتا ہے۔ مذہب کی جو مخصوص روایت، تہواروں میں مذہب کی جو مخصوص روایتیں ہوتی ہیں، وہ تہوار جو ہے اس کے ترجمان ہوتے ہیں۔
پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی آمد سے پہلے عربوں کے یہاں عید کا دن یعنی یوم السبع کہلاتا تھا۔ مصر میں قبطی جو ہے 9 روز کے عید مناتے تھے۔ مجوسیوں کے ہاں 2 مذہبی تہوار 9 روز کو منایا جاتا تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان میں ایک تہوار ایسا منایا جاتا تھا جسے متھرا کا تہوار کہتے تھے، سورج دیوتا کا تہوار کہلاتا تھا۔ پارسیوں کے یہاں اس تہوار کا اثر بعض مغل سلطنت کے یہاں بھی رہا، جو بڑے جوش خروش سے 9 روز کا جشن منایا کرتے تھے۔ ایران میں فیروز جان کے یہاں عید جو ہے 5 روز تک منائی جاتی تھی۔ اس کا آغاز 26 ماہ تک کی تیاری کے ساتھ ہوتا تھا۔ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ تمام مذاہب میں جشن چراغاں جو ہے اس کا خاص حصہ ہوا کرتی تھی ان تہواروں کا۔ ہندوستان میں ہر ماہ کوئی نہ کوئی پرمسرت تہوار منایا ہی جاتا رہتا ہے۔ ان کے کسی نہ کسی عقیدے، کسی نہ کسی مذہبی رسم و رواج کی وہ علامت ہوتے ہیں، جبکہ الہامی مذاہب میں یہودیوں کی سب سے بڑی عید جو ہے عید الخطاب ہے۔ یہ تہوار اس دن کی یاد میں منایا جاتا ہے جب ان کے نظریے کے مطابق خداوند یہودہ نے وادی سینا کے پہاڑ سے بنی اسرائیل کو خطاب کیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے یہ جو دن ان کے یہاں بہت ہی بابرکت دن تھا، بہت ہی ایک کہتے ہیں نا کہ ایک پرمسرت دن تھا، اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنی یہود نے اپنے یہاں اس دن کو ایک تہوار کا دن قرار دیا، خطاب کیا تھا۔ اور عیسائی رومن کیتھولک اور مشرقی اہل کلیسا سال میں کئی عید مناتے ہیں۔ ان کے یہاں زیتونیہ کا تہوار روزے کے 7ویں دن منایا جاتا ہے۔ یہ تہوار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیت المقدس آمد کی یاد پر منایا جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہفتہ نور ایسٹر 1 روز قبل منایا جاتا ہے، جبکہ ایسٹر کی عید 21 مارچ یا اس سے پہلے اتوار کو منائی جاتی ہے۔ اسے عربی میں عید القیامہ کہتے ہیں، عید صلیب بھی کہتے ہیں۔ اس صلیب کی یاد میں منائی جاتی ہے جو قیصر فلسطین نے آسمان میں دیکھی تھی۔ اس کے بعد صلیب عیسائیوں کا مذہبی نشان بن گیا۔ عیسائیوں کی عید البشارہ اس یادگار سے موسوم ہے جب فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی بشارت دی تھی۔ عیسائی دنیا میں کرسمس کا تہوار 25 دسمبر کو انتہائی جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ یہ جو کرسمس کا تہوار ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے منسوب ہے، منایا جاتا ہے۔ یہ جو ہے الہامی مذاہب کے یہ پوری جو ہے وہ علامتیں بتائی گئی ہیں، تہوار کے دن بتائے گئے ہیں۔ اسلام میں بھی اظہار مسرت، ملی یگانیت، اجتماعیت کی عملی مظاہرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ پورا ہر سال انسان جو ہے ایک ہی اس میں ڈوبا رہے۔ اللہ تعالیٰ بھی انسان کو خوشی کے موقع پر اظہار خوشی کرنا بالکل منع نہیں کرتے ہیں۔ یہ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اظہار تشکر کے لیے ایسے دن مخصوص کیے ہیں، یعنی عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ یہ در حقیقت امت مسلمہ کے مذہبی و ملی تہوار ہیں۔ امت مسلمہ اجتماعی زندگی کا آغاز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت سے ہوا۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ کا آغاز بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی سے شروع ہوا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ عید الفطر رحمت و مغفرت کے موسم بہار ماہ رمضان مبارک کے اختتام پر یکم شوال مکرم کو منائی جاتی ہے، اور عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ کو۔ رمضان مبارک دینی اور روحانی حیثیت سے سال کے 12ویں مہینے میں سب سے مبارک مہینہ ہے۔ یہ پورا مہینہ خواہشات کی قربانی، مجاہدے، صبر و ضبط، عبادات و مناجات، تزکیہ نفس اور تطہیر قلب کا موسم بہار ہے۔ ظاہر ہے اس ماہ مبارک کے خاتمے پر جو دن آئے ایمانی اور روحانی برکتوں کے لحاظ سے وہی سب سے زیادہ اس کا مستحق ہے کہ اسے امت کے جشن اور مسرت کا دن اور تہوار بنایا جائے۔ چنانچہ اسی دن کو عید الفطر قرار دیا گیا۔ عید الفطر کا پس منظر جاننے کے لیے تمام چیزیں ہمیں سمجھنی ضروری ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ جن کی کافی تعداد پہلے سے اسلام قبول کر چکی تھی 2 تہوار منایا کرتے تھے. ان میں کھیل تماشے کیا کرتے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ 2 دن جو تم مناتے ہو ان کی اصلیت اور تاریخ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم جاہلیت میں اسلام سے قبل یہ تہوار اس طرح منایا کرتے تھے، بس وہی رواج اب تک چل رہا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان 2 تہواروں کے بدلے اس سے بہتر 2 دن تمہارے لیے مقرر کر دیے ہیں. اب وہی تمہارے قومی اور مذہبی تہوار ہیں، یوم الضحیٰ اور عید الفطر. قوموں کے تہوار دراصل ان کی عقائد، تصورات، ان کی تاریخ اور روایات کی ترجمان ہیں. ان کے مزاج قومی مزاج کے آئینہ دار ہوتے ہیں. لہٰذا اسلام کی آمد سے پہلے دور جاہلیت میں اہل مدینہ 2 تہوار مناتے تھے. وہ جاہلی مزاج، تصور، جاہلی روایات ہی کے آئینہ دار تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان قدیم تہواروں کو ختم کر کے اس کی جگہ عید الفطر، عید الاضحیٰ 2 تہوار اس امت کے لیے مقرر فرما دیے جو اس امت کی توحیدی مزاج اور اصول حیات کے عین مطابق ہے. ان کی تاریخی روایات و عقائد و تصورات کی پوری طرح آئینہ دار ہے. عید الفطر مذہبی شائستگی اور جشن زندگی کا اعلیٰ اقدار، عظیم روایات کی علامت ہے. یہ دن تقویم عیسوی کے مطابق 27 مارچ سن 624 مطابق 1 شوال 2 ہجری سے منایا جا رہا ہے، جسے سب سے پہلے محسن انسانیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ کے ہمراہ مدینہ میں سے باہر ادا فرمایا تھا. اس وقت آپ کی عمر 52 سال 6 مہینے 20 دن تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے دوسرے سال غزوہ بدر کی شاندار فتح کے بعد واپس سے مدینہ تشریف لائے. اس کے 8 دن بعد عید منائی گئی. کیونکہ رمضان کے روزے اسی سال فرض ہوئے تھے. عہد نبی میں شوال 2 ہجری میں یہ عید جنگ بدر کے فتح مبین کے بعد پیش آئی. کتنی خوشگوار تھی یہ عید سعید، جس کی سعادت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے سر پر فتح و عزت کا تاج رکھنے کے بعد عطا فرمائی تھی. کتنا ایمان افروز تھی وہ نماز، جس کا منظر، جسے صحابہ کرام نے اپنے گھروں سے نکل کر تکبیر و توحید و تمہید کی آوازیں بلند کرتے ہوئے عیدگاہ میں جا کر ادا کی تھی. اس وقت حالت یہ تھی کہ مسلمانوں کے دل اللہ کی دی ہوئی نعمتوں اور اس کی دی ہوئی تائید کے سبب اس کی رحمت و رضوان کے شوق سے لبریز تھی. اس کی طرف رغبت کے جذبات سے معمور تھی. ان کی پیشانیاں اللہ کے شکر سپاس کی ادائیگی سے جھکی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا ذکر اس آیات میں فرمایا، اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، زمین میں کمزور بنا کر رکھے گئے تھے اور ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے، بس اس نے تمہیں ٹھکانہ مرحمت فرمایا اور اپنی مدد کے ذریعے تمہاری تائید کی اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے روزی دی تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو. عید الفطر کا دن بڑا مبارک اور سعادت کا دن ہے. یہ دن روزے داروں کے لیے مسلسل مجاہدہ نفس خوشی کے بعد انعام کے طور پر اپنے دامن میں ہزاروں خوشیوں و مسرت کا پیغام لے کر آتا ہے. عید کا دن اجتماعی عبادت، اظہار مسرت کا دن ہے. عید کا اظہار مسرت کا دن ہے. عہد نبوی میں عید الفطر کا دن بہت ہی اس دن روزے داروں کے لیے مسلسل مجاہدے اور نفس کی خوشی کے بعد انعام کے طور پر اپنے دامن میں ہزاروں خوشیوں و مسرتوں کا پیغام لے کر آتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ارشاد ربانی ہے کہ اے میرے بندو مجھ سے مانگو. اللہ تعالیٰ عید کے دن ساتھ میں اپنے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اور خود بھی عید الفطر کی صبح
عزت جل اپنے بندوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، کتنی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بندوں مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اپنے اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا، دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت پر نظر رکھوں گا، میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے تمہاری لغزشوں پر ستاری کرتا رہوں گا اور اس کو چھپاتا رہوں گا، میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا نہ کروں گا۔ بس اب بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں نے تم کو راضی۔ انسانی فطرت ہے، قوم کے افراد، بڑے چھوٹے، شاہ و گدا، امیر و غریب، جب یہ کسی خاص مقصد کے لیے اپنے گھروں سے نکل کر ایک مرکزی اجتماع گاہ میں جمع ہوتے ہیں تو فطری طور پر ان کے اندر مسرت و شادمانی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ انسانی برادری کی اخوت و اجتماعیت، اتحاد و یگانیت کا عملی مظاہرہ دیکھنے میں آتا ہے۔ رنگ و نسل، قوم، قبیلے، نفرت و عصبیت کی تمام دیواریں گر جاتی ہیں۔ اس دن کی افرادی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے۔ بطور خاص امت مسلمہ کے اس روح پرور اور اسلامی امت مسلمہ کی عالمگیر اخوت و اجتماعیت پر مبنی اجتماع عید سے روح میں بالدگی اور عظمت و جلالیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس عید الفطر کا جو پیغام ہے اس میں دنیاوی لحاظ سے، آج کے حالات کے لحاظ سے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عید کا دن، خوشی مسرت کا دن کا فلسفہ کیا ہے۔ یہ دراصل انعام کا دن ہے، اہل ایمان کے لیے ایک ماہ اپنے رب کی اطاعت میں گزارنے اور اس کے انعام میں اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، اور یہ اہل ایمان میں تقویٰ کی صفت پیدا کرتا ہے۔ تقویٰ کا پیکر مجسم انبیاء علیہ السلام ہوا کرتے تھے، صدیقین ہوا کرتے تھے، صالحین ہوا کرتے تھے، شہداء ہوا کرتے تھے، اور اہل ایمان کے لیے یہ نمونہ موجود ہے۔ انبیاء نے دین اللہ کو اللہ کی زمین پر جاری و نافذ کرنے میں اپنی زندگیاں لگا دی۔ انہوں نے وقت کے حالات و آلات و منات کو بالکل پرواہ نہیں کی، تن و تنہا بھی شیطان رجیم کا مقابلہ کیا۔ صدیقین نے انبیائی مشن کو سچ کر دکھایا، اپنی تمام تر ناتوانیوں میں صرف اپنی ناتوانیوں کے باوجود اس کا مقابلہ کیا۔ صالحین نے نظام صالح کو نہ صرف قبول کیا بلکہ اس کو نافذ کرنے اور غیر صالح نظام کو مٹانے کے لیے کوشاں رہے۔ شہداء نے اس راہ میں اپنی عزیز ترین شے یعنی جان و مال کی قربانی دی، اس بات کی گواہی دی کہ انہوں نے جس حق کو تسلیم کیا تھا اس پر آنچ نہیں آنے دی، یہاں تک کہ معرکہ خیر و شر میں دین مبین کی حفاظت میں جان کی بازی لگا دی۔ اس سب کا مشن میں شیطانی نظام کو مٹانا اور حق کو غالب کرنا تھا۔ ماہ صیام دراصل ماہ تربیت ہے، رب رحیم کی طرف سے کی اطاعت کی تربیت۔ اس کی انتہا یہ ہے کہ اگر آقا کی جانب سے جائز چیزوں میں سے بھی رکنے کا حکم آ جائے تو کسی ادنیٰ تعامل کیے بغیر اس کی تکمیل کی جائے۔ ماہ صیام کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ یہ شہر قرآن ہے۔ ماہ صیام کے دوران افراطی اور اجتماعی تلاوت قرآن کا مقصد بھی یہ ہے کہ بندہ مومن اس ماہ مبارک میں اجتماع قرآن کے پیغام سے آگاہ ہو جائے، اس کا عادہ ہو جائے۔ ماہ صیام میں بندہ مومن رب کا جو مظاہرہ کرتا ہے عید سعید، اس پر اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے، اس کو یوم ایفائے عہد بھی کہا جاتا ہے۔ یہ عید کا دن ایفائے عہد، مسلمان عالم کی زندگیوں میں یہ دن ہر سال کی طرح اس سال بھی آتا ہے، اور کرۂ ارض میں ایسی کوئی بھی جگہ نہیں جہاں عید سعید کی خوشیاں نہ منائی جاتی ہوں۔ اسی سال میں ہر سال کی طرح منائی جا رہی ہیں، لیکن خوشیوں کا یہ دن آج ہمیں بہت کچھ سوچنے کی دعوت دے رہا ہے۔ جن حالات میں مسرت و شادمانی کا یہ دن امت مسلمہ کی زندگی میں اس بار آیا ہے، وہ خود احتسابی کی دعوت دے رہا ہے۔ خوشیوں کا یہ دن ہم سے مطالبہ کر رہا ہے، اسلام کے ساتھ ہمیں اپنی وابستگی اور ایفائے عہد کا جائزہ لینا ہوگا۔ جن حالات میں خوشیوں کا یہ دن ہماری زندگی میں آیا ہے، وہ اس بات کی دعوت دے رہا ہے
کہ ہمیں امت مسلمہ کی موجودہ حیثیت پر بھی غور کرنا ہوگا، ان کے تقاضوں کو بھی محسوس کرنا ہوگا۔ ایفائے عہد کا ہم سے یہ ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ اپنے گرد و پیش پر نظر ڈالیں، اور اس وقت اسلام کی پوزیشن کیا ہے۔ اسلام کے آغاز غربت کی حالت میں ہوا تھا، اسلام پھر اسی طرف غربت کی حالت میں لوٹ جائے گا۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اسلام کا آغاز غربت کی حالت میں ہوا تھا، اسلام پھر اسی غربت کی حالت میں لوٹ جائے گا جس طرح شروع میں تھا۔ کیفیت اپنے اوپر یہ کیفیت طاری کریں اور دیکھیں ایسے حالات میں امت مسلمہ کا ایک فرد ہونے کے ناطے ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ کیا ہم ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں غفلت و کوتاہی سے تو کام نہیں لے رہے ہیں؟ یہ دن ہمیں اس کی دعوت دے رہا ہے، یہ عید و سعید کا دن، انعام کا دن ہمیں یہ دعوت دے رہا ہے کہ ہم انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے مشن کی تکمیل کریں۔ کیا ہم حق کو غالب کرنے اور باطل کو مٹانے کے لیے اس طرح کوشاں ہیں جس طرح سابقون اولون سرگردان تھے؟ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ سیام کی ایک خصوصیت یہ بھی بتائی جاتی ہے، یہ شہر مواقات ہے۔ یہ ماہ مبارک ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے کہ ہمیں اپنے دینی بھائیوں کے تئیں جذبہ الفت محبت رکھنا چاہیے۔ یہ یوم احتساب بھی ہے، اہل ایمان، یہ عید کا دن یوم احتساب بھی ہے۔ اہل ایمان کو اس کی دعوت دے رہا ہے کہ وہ اس پہلو سے بھی اپنا جائزہ لے۔ کیا وہ فلسطینی بھائیوں کے لیے اپنے دل میں کچھ درد محسوس کرتے ہیں؟ ان کے دل میں عراقی بھائیوں کے لیے کوئی ٹھیس اٹھتی ہے؟ ان کے دل دنیا کے تمام بوشینیا، چیچینیا، تمام کمزور جو ستائے ہوئے جو امت مسلمہ ہے، یعنی مسلمان بھائیوں کی آہ و فغاں سے مغموم ہیں، کیا ان کے دل افغان بھائیوں کے حالات زار پر خون کے آنسو روتا ہے؟ کبھی ان کی آنکھوں سے اسلام و مسلمانوں کی موجودہ حالات پر آنسو روا ہوئے ہیں؟ کیا کبھی انہوں نے راتوں کے اپنے رب کے حضور اسلام اور مسلمانوں کی نصرت اور سربلندی کے لیے دعائیں کی ہیں؟ یاد رکھنا ہوگا یہ دن ان مظلوموں کے لیے بھی تو خوشی کا دن ہے، انہیں بھی تو اس کا حق ہے یہ خوشیاں منائیں، وہ خوشیاں منائیں، لیکن اس وقت وہاں کچھ دوسری ہی کیفیت ہے۔ یہ خوشی کا دن ہمیں اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ ہم اس پہلو سے بھی جائزہ لیں، ہم نے اپنے منصبی اور مقصدی ذمہ داری ادا کرنے میں کہاں کہاں کوتاہیاں کی ہیں۔ اس پہلو سے بھی دیکھیں کہ آج بدی اس قدر جری کیوں ہو گئی ہے، نیکی کمزور ناتواں کیوں ہے بنا دی گئی ہے۔ کہیں اس میں ہماری غفلت اور کوتاہی کا تو دخل نہیں ہے؟ جن حالات میں یہ خوشی کا دن آیا ہے وہ اسلام و مسلمانوں کے لحاظ سے بڑے نازک اور فیصلہ کن لمحات ہیں۔ اگر اہل ایمان نے ان کی نزاکت اور حقیقت محسوس نہیں کیا تو پھر وہ دن دور نہیں کہ ہم زمین پر کمزور سے کمزور تر بنا دیے جائیں گے۔ میری عزیز ساتھیوں، یہ آج جس طرح سے انسان کے خون پانی کی طرح سے بہائے جا رہے ہیں، اگر دیکھا جائے تو عید کی خوشی جو ہم نے منائی ہے وہ بہرحال وہ تو ہم کو منانا ہے، لیکن بہرحال اس کی کہیں نہ کہیں اس کی وہ تڑپ جو ہے وہ کم پڑ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا شہید ایوب کی بیوہ نے عید منائی؟ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا شہید کی ماں، شہید کا باپ، شہید کی بیوہ، شہید کا بیٹا ہونا بذات خود ایک بہت بڑی شہادت ہے۔ وہ شہادت جو کسی بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتی ہے۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو اعظم محبوب خان، ان کے بیٹے کی اعظم خان کو ان کے بیٹے کی شہادی مبارک ہو۔ ہم نے تو صرف زبان سے گواہی دی ہے، بابری مسجد اللہ کا گھر ہے، قیامت تک وہ اللہ کا گھر رہے گا، لیکن اب ایوب نے تو یہ گواہی اپنے خون سے دے دی۔ عید مبارک ہو برادر ضیاء الدین صدیقی کو، برادر محمد خان کو، برادر محمد سمیع اور برادر عرفان قاضی کو، ان تمام کو خوشیاں نصیب ہو جو اللہ کے گھر کی بازیابی کی امکانی کوشش کرتے ہوئے ظالموں کے ہاتھوں زخمی ہوئے۔ عید مبارک ہو ان تمام نوجوانوں کو جو سنت یوسفی ادا کرتے ہوئے قید و بند کی ثبوتیں جھیل رہے ہیں۔ اگرچہ مولانا علی میاں جیسے شفیق، سرپرست اور مربی بے لوث خادم کے اٹھ جانے سے ہمارے دل شکستہ ہیں،
مبارک ہو ان تمام مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ عید ہے۔ بلا شبہ ہمارے درمیان سے یہ نعمتیں، جو نعمتیں ہمارے درمیان سے اٹھا لی گئی ہیں، بے شک ان نعمتوں کو اٹھ جانے کے بعد ہم یہ کوشش کریں کہ ایسی نعمتیں ہمیں بار بار ملتی رہیں۔ اور عید مبارک ہو کملا ثریا کو، جن کا اسلام قبول اسلام تبدیلی مذہب کا انسانی حق چھیننے کی کوشش کرنے والوں کو منہ پر تماچا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جو ہے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وہ عید مبارک ان تمام لوگوں کو جو اسلام کی دامن میں پناہ لینے کو تیار بیٹھے ہیں۔ عید مبارک ہو چچنیا، داغستان، افغانستان اور فلسطین کے مجاہدین کو، جن کا اللہ کے سوا کوئی والی و سرپرست نہیں۔ عید مبارک ہو ان شہیدانوں کو جو اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید کر دیے گئے ہیں۔ ان کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں اور مسلمان ہی بن کر رہنا چاہتے ہیں۔ عید مبارک ہو ان تمام مسلمانوں کو جو انسانی حقوق اور موجودہ خود مختاری کے حصول کی جد و جہد میں مصروف ہیں، جنہوں نے اللہ کے سوا کسی کو دینی حکمراں کے سامنے، دنیاوی حکمراں کے سامنے آج تک اپنا سر اطاعت خم نہیں کیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ ہے عید کا فلسفہ حیات جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ عیدیں تو ہر سال آتی رہے گی، لیکن یہ یوم جائزہ کب بنے گا؟ یہ عید کا دن یوم جائزہ کب بنے گی؟ ہمیں یہ عید کا دن ہمارے لیے یوم جائزہ بھی ہے۔ اور جب تک ہم عید کو صرف دنیاوی مسرتوں کا وہ نہیں بنا کر نہیں رکھیں گے، تب تک ہم عید کے صحیح فلسفے کو سمجھنے سے قاصر ہوں گے۔ یہ عید کا دن اللہ تعالیٰ لا کر ہمارے لیے یہ یوم جائزے کے طور پر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ کس کس کو عید منانے کا حق ہے اور کس کس کو اس کا حق نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا، یہ غیر روزے داروں کے لیے عید کا دن نہیں ہے، لیکن آج جتنا غیر روزے دار عید کو بڑھ چڑھ کر مناتے ہیں، اتنا شاید عید روزے دار جو ہے اس میں پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ التجا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام عید کے جتنے فلسفہ حیات ہیں اس سب کے ساتھ، اس کی سمجھ اور فہم کے ساتھ اور اس کے شعور کے ساتھ، یہ مواقعات و مواسات کا جو مہینہ ہے اس کی تمام خوبیوں کے ساتھ ہمیں عید کی جو ہے وہ خوشیاں منانے کی، بھرپور منانے کی اور توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمیں جو ہے عید سعید کی یہ دو مبارک جو ہمیں تہوار جو ملے ہوئے ہیں، اس کی بھرپور، کہتے ہیں کہ شروعات بھی اللہ کی یاد سے ہوتی ہے، یعنی نماز سے ہوتی ہے، اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کے ساتھ اس کی ابتدا اور اختتام دونوں ہوتا ہے۔ تو اس چیز سے ہمیں سمجھ ملتی ہے کہ اللہ کا جتنا حق ہے اور تو اس کے بعد جو حق بنتا ہے وہ اس کے بندوں کا ہے۔ تو ہم عید الفطر کے وہ صدقہ فطر کے ذریعے ادا کرتے ہوئے، نماز سے پہلے اس کو ادا کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں شکر بجا لاتے ہوئے اور اس کو اختتام کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ گلے ملتے ہوئے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے اس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں کسی طرح کی خرافات کرنے، اور ہم دن گناہوں کی مغفرت کا یہ دن ہے، نزول رحمت کا بابرکت دن ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو جبرائیل فرشتوں کی جماعت لے کر اترتے ہیں، اور جو بندہ کھڑا ہو کر بیٹھ کر ذکر کرتا ہے اس کی دعا اور استغفار کرتا ہے۔ پھر جب عید الفطر کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، فرشتوں ان مزدوروں کو کیا بدلہ ہے جس نے اپنا کام پورا کیا؟ فرشتے کہتے ہیں پروردگار، ان کا بدلہ یہ ہے کہ اس کی مزدوری پوری دی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے فرشتوں، میرے بندوں اور بندیوں سے اس فرض کو جو میں نے اس پر عائد کیا تھا پورا کیا۔ اب وہ باہر نکلتے ہیں اور دعا کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے مجھ کو اپنی عزت و جلال و کرم اور بلندی مرتبہ کی قسم، میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں
پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوٹ جاؤ، میں نے تمہیں بخش دیا، تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوٹ کر جائیں گے اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرما دے گا۔ یہ ہے اسلام کا فلسفہ حیات، فلسفہ عید۔ اسلام میں اجتماعی خوشی کو دو تہواروں، یہ ایک عید ہے اور ایک بقرعید، شکر کے طور پر منائی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس دن بہت خوش ہوتے ہیں، مومن کی بھلائی و خیر اسی میں رکھتی ہے۔ یہ عید ہمارے لیے عید سعید سے کم نہیں ہے، اور بہت مختصر وقت میں ہمیں یہ موقع اللہ تعالیٰ عنایت کرتا ہے، ہم اپنی بھلائی جتنی چاہیں اس میں سمیٹ لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پرمسرت موقع پر ہمیں کہیں بھی اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ کے اس شعور کے ساتھ ہمیں یاد کی توفیق سے کبھی غافل نہ رکھے کہ ہم اس مبارک موقع پر مغفرت کرانا بھول جائیں یا مغفرت سے ہم غافل ہو جائیں۔ اس وقت بھی ہمیں اللہ کی یاد کو اپنے دلوں میں رکھنا ہے، اپنے دلوں میں جاگوزی کرتے ہوئے اپنے گھروں کو واپس آنا ہے، اور ایک دوسرے کو مبارکباد دے کر ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہونا ہے۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عید کے فلسفے کو بھرپور طریقے سے سمجھنے اور اس کو سیکھنے، بار بار اس کی یاد دہانی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج جس حال میں ہم نے عید منائی ہے، یہ بھی اپنی نوعیت کی ایک الگ عید تھی۔ ہم نے کوئی بازار نہیں دیکھی، کوئی کپڑے نہیں بنائے، کوئی شاپنگ نہیں کی، کہیں بھی ہم ملنے کو نہیں جا سکے، کہیں بھی۔ اللہ تعالیٰ، ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح کی بھی عید ہوگی، لیکن شاید یہ عید ہمارے لیے سب سے بہترین اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہماری زندگی کی کوئی مخصوص عید بن جائے، کوئی مقبول عید بن جائے، کوئی مسرور عید بن جائے، ہمیں نہیں پتہ۔ اللہ تعالیٰ جب یہ خوشی کا دن ہمیں اس حال میں لوٹائے گا اور ہم سوچ رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کتنا بڑا انعام، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کر سکے، لیکن اللہ کی رضا پر ہم جو راضی رہے، ہم نے اللہ کی رضا پر ساری چیزیں قربان کی، ہم نے اپنی باوجود خواہش کے، اپنی باوجود تمنا کے، ہم نے اللہ کی رضا کو فوقیت دی۔ ہمارے دل بہت مچلتے تھے کہیں جائیں، کسی سے ملیں، ہمارے دل بہت مچلتے تھے کہ ہمارے بچے کیسے کپڑے نہیں پہنیں گے نئے، ہمارے دل بہت مچلتے تھے کہ ہمارے گھروں میں جو انواع اقسام کی چیزیں پک رہی ہیں کیسے نہیں پکیں گی، ہمارے دل بہت مچل رہے تھے کہ ہمارے جو احباب، جو رشتہ دار، جو ہمارے میل جول کے لوگ جو آتے تھے کہ کیسے نہیں آئیں گے، لیکن ہم سب چیز پر راضی ہو گئے۔ تو شاید کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کی رضا کو ہم نے اپنے سامنے رکھا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بھرپور اجر عطا فرمائے گا۔ آئیے تمام بہنوں کے لیے دعا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو عید کی پرخلوص انعام سب کی جھولیوں میں ڈال دے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کیا ہمارا غم بڑھانے کے لیے آئی ہے عید، صاحب ثروت جو ہے ان کے لیے آئی ہے عید، صاحب دولت جو ہے ان کے لیے آئی ہے عید، کیا ہمارا دل دکھانے کے لیے آئی ہے عید، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا انصرنا على القوم الكافرين انصرنا على القوم الكافرين. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين انصرنا على القوم الكافرين. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم حسبنا حسابا يسيرا اللهم حسبنا حسابا يسيرا. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. ہمیں امید ہے پروردگار کہ تو نے اس وقت اس ماہ مبارک میں ہماری غلطیوں ہماری کوتاہیوں ہماری کمزوریوں سے درگزر فرمائی ہوگی. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. ہماری پوری امید ہے تو نے ہمیں بخش دیا ہوگا. ہم پوری امید کرتے ہیں کہ تو رحیم و کریم ہے، تو ستار ہے، تو غفار ہے. تیری رحمتیں تمام تیری صفات پر حاوی ہیں. تو ہماری کمزوریوں سے درگزر فرما کر ہماری جو خوبیاں تھیں اس پر نگاہ کرم کر کے ہمیں بخش دی ہوگی اے یا ارحم الراحمین، اور ہمیں بھرپور انعام عطا کیا ہوگا. یا ارحم الراحمین، ہم تجھ سے بھرپور امید کرتے ہیں اس ماہ مبارک کے بعد انعام کی، اور ہم تم سے بھرپور امید کرتے ہیں جو تیرے کمزور و بے بس مظلوم بندے ہیں ان کی بے بسی و بیچاری تو نے دور کرنے کی پوری پلان کیا ہوگا. یا ارحم الراحمین، ہمارے بے بس کمزور مظلوم جتنے بھی بھائی بہن ہیں پوری دنیا میں جو جہاں کہیں بھی ہیں، اس ماہ مبارک کے بعد ان کی مظلومیت کا خاتمہ فرما دے، ان کی کمزوریوں کو قوت میں بدل دے، ان کی بے بسی کا خاتمہ فرما دے. امت مسلمہ کی بے بسی و بیچارگی دور فرما دے، اس کا کھویا ہوا وقار بحال فرما دے. امت کی کمزوریوں کو قوت میں بدل دے، امت کی کمزوریوں کو قوت میں بدل دے. امت کی جو عظمت رفتہ تھی اسے بحال فرما دے. تیرا دربار وہ ہے جہاں ابرو نہیں جاتی، تیرا دربار وہ ہے جہاں سے ہاتھ خالی نہیں جاتے، تیرا دربار وہ ہے جہاں رسوائی نہیں ہوتی. ہمارے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما دے، ہماری بے بسی و بے چارگی کا خاتمہ فرما، ہماری کمزوری کا خاتمہ فرما، ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما، ہماری صفوں کو سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دے. تیرے دین کی خدمت کے لیے ہمیں کمر بستہ رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں کمر کو کس لینے کی توفیق عطا فرما. بھرپور و صلاحیت و توانائی کے ساتھ میدان عمل میں
جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تیرے دین کی غلبے کی جو بھی جیسی بھی جتنی بھی کوششیں ہیں ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العالمین ہم تو کمزور ہیں، ہمارے مضبوط و توانا جو خون ہے پروردگار ہماری نسلوں کو تیری دین کی سربلندی کے لیے قبول فرما۔ ہمارے عزائم و حوصلے تو بہت بلند ہیں، ہمارے اس میں اور توانا اور جو ہے اس کو بلند فرما، ہمارے جذبے کو اور بلند فرما۔ ہم تیرے دین کو اس زمین پر کمزور نہیں دیکھنا چاہتے، تیرے دین کی بے بسی کو ہم دور کرنا چاہتے ہیں۔ تیرا دین اس زمین پر بہت کمزور بنا دیا گیا، ہم اسے تمام اس پر غالب دیکھنا چاہتے ہیں۔ اے رب العالمین اپنے دین کو سربلند فرما اور اس کی سربلندی کے لیے ہمارے ہاتھوں کو قبول فرما۔ اے رب العالمین ہم تو کچھ بھی دعویٰ نہیں کر سکتے، ہم تو بس اتنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ تیری دین کی سربلندی کے لیے اٹھے تھے ان کی راہوں میں ہم خاک بن کر اڑ جائیں، بس یہی ہماری تمنا ہے، یہی ہماری تمنا ہے۔ وہ بڑے بڑے لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی، اپنی صلاحیتیں لگا دی، اپنی تمام زندگی کی تمام جو ہے قیمتی سرمایہ لگا دیا، ان کی راہ کا ہمیں گرد بنا دے۔ حسن البنا شہید، سید قطب شہید، سید ابو العلا مودودی، صحابہ کے بعد تابعین کے بعد یہ 16 لوگ جو زمین پر اٹھے انہی کی کوششوں کے ساتھ انہی کے گرد ہمیں بنا دے یا ارحم الراحمین۔ تحریک تنظیم جس سے ہم وابستہ ہیں اس کو اس سرزمین پر کچھ کر گزرنے کی، تیرے دین کے لیے کچھ کر گزرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس تنظیم کو، اس تحریک کو اور توانا فرما اور مضبوط فرما۔ اس سرزمین میں آج جو کچھ یہ تنظیم کر سکتی ہے اس سرزمین پر، واللہ کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جو وہ کام کر سکے۔ کام بہت ہے اور اس جماعت کے پاس دماغ بہت ہے، لوگ کم ہیں۔ اے رب العالمین اس تنظیم کو زرخیزی عطا فرما، اس تنظیم کو سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا۔ یہ تنظیم بہت کچھ کر سکتی ہے اس ماحول میں، اے رب العالمین اسے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ امت مسلمہ میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما، امت مسلمہ کو سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دے۔ اے رب العالمین جو کمزور ہیں انہیں طاقت عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں قابل شفا عطا فرما، جو انتقال کر گئے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو تو غیب سے ان کی مدد فرما۔ اے رب العالمین جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو غیب سے تو مدد فرما، پورا فرما۔ اے رب العالمین جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی تو ادائیگی فرما۔ اے رب العالمین، اے رب العالمین تو جس حالات میں یہ جو حالات ہیں کرونا وائرس کے پروردگار اس کا خاتمہ فرما، اس حالات سے ہمیں نکال لے۔ ہم بہت بے بس ہیں، بہت کمزور ہیں، ہمیں اس آزمائش سے دوچار نہ ہونے سے بچا لے۔ اے رب العالمین ہم دیکھ رہے ہیں جس گھر میں یہ تباہی گھسی پورے گھر کو تباہ کر دی، یا رب العالمین ہم سب کو اس تباہی سے محفوظ فرما، اس آزمائش سے محفوظ فرما۔ اے رب العالمین اس آزمائش سے ہمیں بچا لے، ہمارے گھروں کو بچا لے، تمام ہمارے محلوں کو، ہمارے شہر کو بچا لے، پورے ملک کے لوگوں کو بچا لے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس جو مہاماری کے دور میں لوگ اس سے زیادہ جو روڈوں پر مر رہے ہیں، ٹرینوں کے ٹریک پر مر رہے ہیں، اے رب العالمین ان کی بے بسی کا خاتمہ فرما۔
اے رب العالمین ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔